नाज़रीन, आज पकड़ प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन ख्वाब एक इंसानी हकीकत है। ख्वाब का आना एक सेहतमंद दिमाग के लिए अच्छा होता है। मगर आज हमारे साथ जो साहिब मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम में ऐसी किसी बात से मुतफ़िक़ा राय नहीं होती। सिर्फ अपने नाज़रीन को हक़ाइक़ सामने रखने के बाद फैसला आपका होता है। तो नाज़रीन, मैं गेस्टों का तारुफ करवाऊंगा और प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम साहब और साथ ही तशरीफ़ रखते हैं इमरान अब्बासी साहब और साथ ही सीनियर सहाफ़ी हैं सरदार आमर साहब। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कासिम साहब से। कासिम साहब, आप बताएं कि ख्वाब आपको पहला जो ख्वाब किस उम्र में आया? पहला ड्रीम जो मुझे आया था वो तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। फिर उसके बाद जब मैं तकरीबन 13 साल का था तो फिर एक ड्रीम आया जिसमें मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। फिर जब 17 साल का था तो उसके बाद ड्रीम जो थे वो कंटिन्यूसली आना शुरू हो गए और आज भी वो जारी हैं। अच्छा। तो जो आपको आता है वो जो सच भी हो जाते हैं, बाद जो ख्वाब आते हैं उसका क्या होता है? हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि ये है कि नाज़रीन जानना चाहती हैं कि वो क्या होता है। ख्वाब होते हैं, आते हैं, सच भी होते हैं, कुछ सच नहीं भी होते। ये तो आना एक सेहतमंद दिमाग का आना, ख्वाब आना अच्छी बात है। जी। जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो तो काफ़ी सच्चे हुए। फिर अभी जो मैं ड्रीम्स शेयर कर रहा हूँ इसके बाद भी बहुत से ड्रीम्स आए जो सच्चे भी हुए। उनमें एक तुर्की के बारे में था कि 2017 में मुझे वो ड्रीम आया था। तो उसमें तुर्की जो होता है वो सीरिया के इलाकों पे कंट्रोल करना शुरू हो जाता है, हासिल करना शुरू हो जाता है। और फिर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 2018 में तुर्की ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था सीरिया में और उसमें वो फिर सीरिया के इलाकों पे कंट्रोल हासिल करना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये ड्रीम्स कुछ होते हैं सच्चे हो जाते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं सच्चा। बाज़ ऐसा भी होता है कि हम दिन को जो चीज़ें अमल कर रहे होते हैं तो बाज़ वही रात में आती हैं, कुछ जो हमने बचपन में देखा है। तो आपका क्या होता है कि वो इससे थोड़ा सा हट के होता है? जी, इस तरह कभी हुआ नहीं है कि मैं कोई नहीं वैसे ओवरऑल जो हमारी इंसानी फितरत है उस मामला तो वो होता है। मैं तो आपका जानना चाह रहा हूँ ना थोड़ा सा। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं, शायद कभी हो जाता है कभी कभार, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता मुझे। यानी मैं जो सोचता हूँ उसके मुतालिक कोई ड्रीम नहीं आता है। अच्छा। इमरान भाई साहब, आप बताएं इस्लाम में ख्वाब की जो है अहमियत ख्वाबों की क्या है? जी, इस्लाम में अगर आप देखें तो सूरह यूसुफ का मैं हवाला देना चाहूँगा, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक गैर मुस्लिम या एक गैर नॉन बिलीविंग इजिप्शियन जो बादशाह था, मिस्री बादशाह, उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी। और उस ख्वाब में बादशाह ने देखा था कि उसने 7 पतली गायों को 7 मोटी ताज़ी गायों को खाते हुए देखा और वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दरबारियों से पूछा कि ये क्या माजरा है, इसकी मुझे ताबीर बताई जाए। तो कोई भी उनमें से ताबीर नहीं बता सका। फिर दरबारियों में से एक ऐसा था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में रहा था। उसने ये सजेस्ट किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी जाए क्योंकि वो इसकी महारत रखते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उन्होंने ताबीर बताई। फिर उस ताबीर के मुताबिक जो ताबीर ये थी कि 7 साल जो हैं वो आएंगे हरे भरे, जिनमें काश्त ज़्यादा होंगी फसलें, और उसके बाद जो है 7 साल वो खुश्क होंगे, यानी 7 खुशहाली के साल और 7 खुश्क साली के साल। तो उन 7 सालों जो खुशहाली के साल थे उनमें उन्होंने तैयारी करनी थी 7 खुश्क साली के सालों में, जो खुश्क साली हुई थी उसके सालों के लिए। तो अब अगर आप देखें तो इस ख्वाब का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने खुद किया है। और ये जब अल्लाह ताला ने इसका जिक्र खुद किया तो ये एक नॉन मुस्लिम या एक नॉन बिलीविंग या एक मुशरिक या जो यकीन नहीं रखता था अल्लाह की ज़ात पर, उस बादशाह का ख्वाब था। तो उस बादशाह के ख्वाब का जिक्र अल्लाह ने खुद किया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई। तो कहने का मकसद कि ख्वाबों की अहमियत ऐसी है कि कुछ फ्यूचर इवेंट्स आपको एडवांस में दिखाई दिए जा सकते हैं। और यहाँ पे हम जो ख्वाब डिस्कस कर रहे हैं वो एक मुसलमान के ख्वाब है और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब, सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। यानी नबूवत का 46वां हिस्सा होने का मतलब जो उलमा और मुहद्दिसीन ने बताया है वो ये है कि आपको फ्यूचर के इवेंट्स, फ्यूचर से रिलेटेड वाक़यात वो पहले से ही दिखाई दिए जाते हैं। तो ये तो आप आम लोगों से भी बात करें तो उनको भी अगर आप पूछेंगे आपने कभी ख्वाब देखा जो सच्चा हुआ,
تو وہ کہیں گے کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا اور وہ کچھ عرصے بعد ہو گیا. کئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یعنی ان کا کوئی رشتہ دار جو ان کو خواب میں پہلے آیا کہ انہوں نے کوئی قبر دیکھی اور اس رشتہ دار کی تھی, تو کچھ عرصے بعد ان کے رشتہ دار کی وفات ہو گئی. یا کچھ نے دیکھا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن ہمارا کاروبار پھر کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو اسی طرح جو ایک مسلمان کے خواب ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور حدیث کوٹ کروں گا جو سنن ابن نسائی میں 1121 نمبر سے ہے شاید, تو اس کا حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے, اور ان سے ہی مروی ہے یہ حدیث. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑا بندھا ہوا تھا, یعنی وہ تھوڑے سے علیل بھی تھے. تو اس وقت انہوں نے فرمایا 3 دفعہ کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یا اللہ میں نے جو پیغام تیرا تھا وہ پہنچا دیا. اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور اس کی خوشخبریوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے سچے خوابوں کے, یا ان خوابوں کے جو ایک مسلمان اپنے لیے دیکھے یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے لیے دیکھے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا مسلمان بھی آپ کے لیے خواب دیکھ سکتا ہے. اور یہاں پہ جو ہم محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ان خوابوں میں یعنی امت مسلمہ, پاکستان اور اوور آل جو جیو پولیٹیکل آپ کی سچویشن ہے وہ ان کے بارے میں ہے. تو یہ خواب بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ ان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ترقی کی بشارتیں بھی ہیں. پاکستان پہ جو اگر ٹف ٹائمز آ رہے ہیں وہ خواب پہلے سے آگے ہیں. فرض کیا ایک خواب تھا جس میں پاکستان کی فوج کی خوراک میں دشمن کیمیکل ملاتا ہے, تو یہ 20 مارچ 2017 کو آیا تھا. پھر 26 مئی 2018 کو. اچھا عمران بھائی, یہ جو خواب آتے تھے تو قاسم صاحب جو آگے فارورڈ کرتے اسی طرح فارورڈ کرتے گئے جس طرح آتے؟ جی بالکل, قاسم صاحب بھی موجود ہیں. اگر آپ نہیں میں کیونکہ آپ ان کے زیادہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آپ سے ان کے جی میں وہی تھوڑا مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے جو بھی کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو اس بات کی جی بالکل, جو ان کو خواب آتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ان کو خواب آیا تو وہ آپ ان سے پوچھیں گے, اس کا حوالہ دیں گے تو یہ بالکل اسی طرح سمجھائیں گے اور اسی طرح بتائیں گے جیسا یہ ہوا تھا, ورڈ بائی ورڈ. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو خواب لکھتے ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں آگے, تو اس کو پھر مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. فرض کیا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں, اردو میں یعنی جو اس کی ٹائپنگ ہوتی ہے وہ ہو گئی. تو اس کے علاوہ جس طرح ہمارے بہت سارے اور یعنی دوست ہیں جو خود سے ہی اپنی مدد آپ کے تحت یعنی اپنی مرضی کے تحت ان خوابوں کی ٹرانسلیشنز کرتے ہیں, اور ان خوابوں کو بنگالی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, انڈونیشین, ملیشین, یہ سارے لوگ, بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان خوابوں کی ٹرانسلیشن کر کے پھر ان کو ویڈیوز بھی وہ خود ہی بنا رہے ہیں. یعنی کسی کو کبھی محمد قاسم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اس کی ویڈیو بنائیں, تو وہ خود سے ہی اس کام میں مدد کریں, کیونکہ ان کو جو ہے نا پاکستان کی اہمیت کا یہ صدقہ جاریہ ہے نا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا سردار صاحب آپ بتائیں گے جو ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خواب ویسے تو حقیقت ہے, مطلب آتا ہے ہر انسان کو آتا ہے اور اچھا ہوتا ہے, دماغ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ایک صحت مند آدمی کو خواب دیکھنا چاہیے, اور اچھا دکھتا ہے تو اچھی بات ہے. اس کے بارے میں قاسم صاحب سے پوچھوں گا کہ قاسم صاحب یہ صرف یہ بتائیں کہ صرف یہی خواب آتے ہیں آپ کو, یا مطلب کوئی اور بھی خواب آتے ہیں کسی کے کوئی مشکل میں ہے یا کسی کو مشکل آنے والی ہے؟ ویسے تو انسان کو نارملی خواب آتے ہیں, جس طرح عباسی صاحب نے بتایا کہ وقت کے آنے سے پہلے کچھ ایسی انٹیمیشنز اللہ پاک دے دیتا ہے, یہ ہر انسان کو دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی قاسم صاحب, سردار صاحب کا. جی اس میں یہ ہے کہ یہ ڈریمز مجھے تقریباً 17 سال کی عمر سے کنٹینیوسلی آنا شروع ہوئے, تو یہ میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں تھے کیے, اور نہ میرا کبھی کوئی اس طرف ارادہ کیا, نہ کبھی میں نے سوچا. تو 2014 میں اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار ڈریم میں آیا کہ میں جو مجھے ڈریمز آ رہے ہیں یہ میں لوگوں سے شیئر کروں. ٹھیک ہو. تو یہ میرے لیے اپنے لیے بھی شوکنگ تھا کہ یہ اتنے سالوں کے بعد اچانک یہ کیا یعنی ایک نیا مور آ گیا. تو ان ڈریمز پہ تو پتہ نہیں میرے گھر والے یقین نہ کریں تو بالکل ایسا ہوتا ہے, مجھے جانتے تک نہیں ہوں گے وہ کیسے یقین کریں گے. تو پھر میں نے کچھ ای میل کے تھرو جو بڑے لوگ ہیں ان سے شیئر بھی کیے. تو پھر 2014 دسمبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار مجھے
ہاں ڈریم میں کہا کہ تم اپنے خواب لوگوں سے شیئر کرو پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے. تو پھر میں نے 2015 میں باقاعدہ طور پہ انٹرنیٹ پہ ان کو شیئر کرنا شروع کیا. تو شروع میں تو کچھ لوگ تھے، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. پھر وہ یعنی انہوں نے خود آفر کیا کہ یعنی میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی تو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. تو اب اللہ کی مدد سے یہ میڈیا میں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. تو ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ جو فیوچر میں ایونٹس ہونے ہیں اس میں پاکستان نے ایک مین رول پلے کرنا ہے، کی رول پلے کرنا ہے پاکستان میں. جی جو مجھے خوابوں میں دکھایا گیا ہے. ایون جب مڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بہت سے عرب کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو وہ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، وار ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، وہ ورلڈ وار 3 ہوتی ہے، تیسری جنگ عظیم. تو وہ پھر جب پھیلتے پھیلتے پاکستان پہ آتی ہے تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے تو پاکستان پہ ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرتا ہے کہ اس جنگ کو حدیثوں میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا. تو وہ اس میں اللہ پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے. کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، ان سے مدد کرتا ہے. تو پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہم یعنی جیت جائیں گے، لیکن اللہ کی مدد سے پاکستان جیت جاتا ہے. اور یہ تیسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کو پہلی کامیابی نصیب ہوگی غزوہ ہند کے صورت میں. اور اس کے بعد پاکستان پھر مڈل ایسٹ میں کودتا ہے اور رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد خود سپر پاور بن جاتا ہے. تو اس میں اچھا قاسم صاحب یہ بھی سوال بتائیں، آپ جب اندھیروں میں ہماری قوم ڈوبی ہوتی ہے اس کے بعد اپنا مقام وہ کب حاصل کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس میں ایسے کہ یہ ڈریمز آہستہ آہستہ جب پھیلتے ہیں تو پھر میڈیا اینکرز تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیٹیشینز، پھر ایک جو لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی ان تک پہنچتے ہیں، ایون عمران خان جو ہوتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں. تو پھر مجھے ڈریمز میں یہی آیا کہ وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ناکام ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ آخر میری ناکامی کی کیا وجہ بنتی ہے. کتنے عرصے بعد ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی ہے؟ اس میں جو ڈریمز میں مجھے آتا ہے کہ ایک حال ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے، اس طرح سے کچھ. تو میں کہتا ہوں جیسے اب حالات بن رہے ہیں. جی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ بھی دیں تو پھر الیکشن ہی ہوں گے دوبارہ اور پھر وہ وہی جیت کے آ جائیں گے. تو جب تک پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کی جو 30% ٹینیور ہے وہ نہیں دیکھ لیتے، ان کو آزما نہیں لیتے، تب تک وہ مکمل طور پہ مایوس نہیں ہوں گے. یعنی ابھی جو حالات ہیں اس میں وہ مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ 30% تک بالکل ہی ہو جائیں. اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب جو مجھے ڈریمز میں ہیں وہ خود ہی گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں جو قوم سے وعدے کر کے آیا. 30% سے مراد یہ کہ اگر 5 سال کو 100% پہ کریں تو 30% آپ کے اندازے سے کتنا ٹائم بنتا ہے؟ یہ میرے خیال سے تقریباً 1.5 سال. جی لیکن اس کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ 1.5 سال دیکھیے جی، متفق ہونا ہمارا لازمی نہیں ہے. آپ چونکہ آپ نام ایسا لے رہے ہیں اور پھر یہ ہم اللہ معاف کرے، وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیسائیڈ اینی تھنگ. یہ تو آپ کی ایک بات ہے جو آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اس کی جو اس کی جو اتھینٹکسٹی ہے، آپ مطلب اس کو کس طرح پروو کریں گے کہ یہ اتھینٹک بات کر رہا ہوں؟ اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ خوابوں کا معائنہ کریں جو محمد قاسم صاحب کے خواب ہیں، ویسے معذرت کے ساتھ، ویسے تو پاکستان بھی خواب کی نشانی ہے، علامہ اقبال نے دیکھا. جی بالکل، میں اس سے انکاری نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ جی وہ خدا خواستہ یہ نہیں دیکھا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھا ہوگا، لیکن اس سے متفق ہونا میرا لازمی نہیں، ہمارا لازمی نہیں ہے. اس پروگرام میں ہم ان کے ساتھ متفق ہیں. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اس ساری تشہیر جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف ایک فوج یا ایک مطلب پاکستان کی حد تک ہے. اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، کیونکہ نبی پاک سرکار آتے ہیں. نبی پاک تو ایسی
चीज़ें बहुत सारी पहले बता चुके हैं जी। जो सामने आई। इसमें यह है कि ख्वाबों में जितना भी ख्वाब शेयर किए गए इसमें कुरान और हदीस से मुतजाद कोई बात नहीं है, और अक्सर और बेशतर बातें ऐसी हैं जो हदीस में भी पहले बता दी गई हैं, लेकिन ख्वाबों के जरिए कुछ ऐसी माइन्यूट डिटेल्स बता दी गई हैं, जैसे कि पाकिस्तान के काले जंगी जहाज 3000 काले जंगी जहाज, उनकी मदद से पाकिस्तान गज़वा हिंद भी जीतेगा और उसके बाद रशिया और रूस अमेरिका को भी शिकस्त देगा मिडिल ईस्ट के अंदर। उसमें तो कोई बात नहीं जी इंशाल्लाह। तो वो ये अब अगर आप ने कह दिया वो हमें तो उसके ऊपर तशरीफ करने की बात नहीं है, वो तो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें बात ये भी जी, इसमें बात ये भी है ना कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं तो हदीस में बात करने जी 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 हदीस में यह आया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने मुझे ही देखा। तो अब अगर कोई कह रहा है कि उसको ऐसे ख्वाब आते हैं और ऐसे ख्वाब जो वो रियासत से मुतालिक हैं और ऐसे ख्वाब जो है आपके लीडरान से मुतालिक हैं, इस्लाम से मुतालिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर उन ख्वाबों को देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि आया कि वो उनसे टकराव तो नहीं है उन ख्वाबों का और हदीस और कुरान का जो कंटेंट है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा इमरान भाई साहब, बाज लोग जो हैं इस पे बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते, उनके लिए आपका क्या कहना है? उनको कैसे आप गाइडलाइन कैसे उनके लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले सवाल के जवाब में बताया कि कुरान और हदीस जो मैंने कोट भी की, कुरान का किस्सा कोट किया। अच्छा इमरान भाई साहब, ब्रेक का टाइम, इसके बाद आते हैं जी नाज़रीन, अभी ब्रेक का टाइम है, इसके बाद आप दोबारा गुफ्तगू जारी रखते हैं।